ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں کہ ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. ان کی شادی ہوئی. شادی جو ہوئی وہ مغرب کی نماز کے بعد. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دلہن کو گھر پر چھوڑ کر پھر مسجد میں آ گئے کہ عشاء کا وقت ہو رہا ہے. یہاں تو دلہا دلہن کی حالت ہی عجیب ہے نا کہ شادی ہوتی ہے تو نماز قضا ہے نا. شادی ہوتی ہے تو کہیں میک اپ خراب نہ ہو جائے, وضو کرنا پڑے گا. آج کل تو دلہا بھی میک اپ کرتے ہیں, انہیں بھی فکر ہوتی ہے. نکاح میں بھی بیٹھتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے بیٹھتے ہیں کہ ایسا نہ بال خراب ہو جائے. لیکن اس عاشق رسول کو دیکھیے, عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد بعض دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم کلام ہوتے اور دین کی باتیں ہوتی. اس رات بھی ایسا ہی ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام سے جو جماعت ہے بات چیت شروع ہو گئی. وہ عاشق رسول, وہ صحابی رسول جو کہ نئے دولہا ہے, عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑی ہے, سرکار کے جلووں میں گم ہے, سرکار کی میٹھی میٹھی باتوں میں گفتگو کے اندر گم ہے. گویا کہ بھلا دیا کہ آج میری سہاگ رات ہے. سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار کی گفتگو سن رہے ہیں اور کلام سرکار کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا, کافی دیر ہو گئی. جب سرکار نے خطاب بند کیا, وہ دولہا صحابی رسول ان کی طرف نظر کر کے فرمایا, آج تو تمہاری سہاگ رات ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, جاؤ اپنی دلہن کے پاس جاؤ. اب اٹھے, اپنے گھر پر گئے, گھر میں داخل ہوئے. دلہن گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی. آگے بڑھے کہ آج سہاگ رات ہے. آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دلہن کی طرف بڑھایا کہ گھونگھٹ ہٹا کر اپنی دلہن کو دیکھوں تو صحیح. ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی اور اعلان کر رہے ہیں کہ کل ایک مارکے پر جانا ہے, تو اے مسلمانوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. بس اتنا سننا تھا کہ وہ اٹھا ہوا ہاتھ واپس آ گیا. اٹھے اپنی جگہ سے, اپنی جوتی پہنی, تلوار نکالی اور دروازے کی طرف بڑھے کہ وہ دلہن دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی, میرے سرتاج اب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے سرتاج کی طرف جا رہا ہوں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ گیا ہے. بلال حبشی نے ندا کر دی ہے کہ کل ایک مارکے پر جانا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو, تو میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. وہ دلہن کہنے لگی کہ آج تو ہماری پہلی رات ہے اور ابھی کون سے مارکے پر جا رہے ہیں؟ کل مارکے میں جانا ہے صبح کے وقت, آج رات تو گزار لیجئے, کل صبح میں چلے جائیے گا. کہنے لگے نہیں, میرے آقا کی طرف سے بلاوا ہے تو میں ابھی آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا. سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جب جنگ کے میدان میں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ کے اندر ایسا بھی ہوتا کہ ایسی جگہ پر آپ کا خیمہ ہوتا کہ جہاں سے آپ جنگ کے منظر کو دیکھ سکتے, دیکھتے کہ میرے غلام کس طرح سے کفار سے لڑتے ہیں, میرے غلام کس طرح سے کفاروں کے سر کاٹتے ہیں اور کس طرح دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, لیکن آج آقا کی نظر ایک ہی طرف لگی ہے, اسی دولہا صحابی کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ نوجوان جو اپنی سہاگ رات کو قربان کر کے آیا ہے, آج اس کی شادی کا پہلا دن ہے اور یہ جنگ کے لیے جنگ کے میدان میں لڑ رہا ہے. میرے آقا کی نظر اسی پر ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. کئی کفاروں کے سر قلم کرنے کے بعد آخر کار خود بھی زخمی ہوا. ایک نیزہ آیا اور جسم پہ لگا, اپنے گھوڑے سے گرے, زخموں سے چور تھے, اپنے کونیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ایک طرف بڑھنے لگے اور صحابہ کرام آگے آئے اور کہنے لگے پانی چاہیے؟ بولا نہیں. کھجور چاہیے؟ نہیں. بولا پھر کس طرف جا رہے ہو؟ بولا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری جان اگر نکلے تو رسول اللہ کے قدموں میں نکلے, میں رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اس دولہا صحابی کو اٹھا لیا کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا نہیں اس کو وہیں رکھ دو, اس کے جسم کو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخموں سے چور ہے اور یہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے قدموں پر جان دینا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ اس لیے ہم اٹھا کر آپ کے قدموں میں لانا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں اپنی امت کے آنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو اپنی سہاگ رات کو ہمارے لیے قربان کرتا ہے اسے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, ہم اس کے پاس خود چل کر آئیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے, اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. خوش نصیب ہے, آخری وقت ہے, رسول اللہ کا زیبا انور ہے, چہرہ مبارک ہے, رسول اللہ کی گود میں سر ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جان قربان کر دی. دین قربانی مانگتا ہے, ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہم چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ ہو تو قربانی دینی پڑے گی, ٹائم دینا پڑے گا. انہوں نے تو اپنی سہاگ رات دے دی, اپنا سب کچھ لوٹا دیا. کیا ہم دین کے لیے اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ جمعرات کو محفل میں آ جائے؟
کیا ہم اتنا بھی ٹائم نہیں دے سکتے کہ موبائل پر جو گھنٹوں ہم لگے رہتے ہیں اس میں سے تھوڑے سے کچھ میسج ہمارے نظام مصطفیٰ کے ہم آگے پاس کر دیں؟ کیا ہم اتنا بھی ٹائم نہیں دے سکتے کہ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ گھنٹوں گپے لگاتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کو نظام مصطفیٰ کی دعوت دے دیں؟ ہم اپنے کاروبار کو گھنٹوں دیتے ہیں، کیا نظام مصطفیٰ کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں دے سکتے؟ یقین مانے نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا نا، خطرہ ہے جو ہمارے پاس ہے نا کہیں ایسا نہ وہ بھی چلا جائے۔ جیسے حالات ہے نا، جو مڈل کلاس تھے وہ آج لوور کلاس پہ آ گئے ہیں، جو بڑی کلاس والے تھے وہ بھی مڈل کلاس کے بیچ میں جھول رہے ہیں، جو ایکسٹریم ہائی کلاس کے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہاں ان کی بات ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن جو ہائی کلاس پر تھے نا، اپر لیول اپر کلاس کے تھے، وہ مڈل کلاس کی طرف آ رہے ہیں، لوور کلاس تو بیچارے کہاں گئے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے کام بنے گا نہیں۔ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے نظام مصطفیٰ کی طرف آنا ہے۔